وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ جو ہے اس کا اذکرو سے تعلق چلتا چلا جا رہا ہے، ہر دفعہ دہرایا نہیں گیا وذکرو یہ وذکرو فلاں، یاد کرو کا مضمون چل رہا ہے، پس ہر دفعہ یہی مضمون داخل ہو جائے گا جب تک یہ آیتیں یہ طرز کلام اجازت دیتی ہے۔ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ وقت بھی تو تھا، اس کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات بخشی، نجات عطا فرمائی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب بہت برا عذاب، بہت برے دکھوں میں تمہیں مبتلا کر رکھا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کرتے تھے، ذبح یذبح، اس کا مطلب ذبح کرنا بھی ہے اور حقوق سے محروم کر کے عملاً مار دینا، یعنی ان کی معیشت کو ختم کر دینا، ان کے اقتصادی حقوق کے سوا ان کے معاشرتی اور تمدنی حقوق چھین لینا، اس کو بھی ذبح کا لفظ کے تابع بیان کیا جاتا ہے۔ یذبحون ابناءکم کو مراد یہ نہیں کہ سب کے بیٹے مارے جاتے تھے، یقیناً مراد یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مردوں کو ان کے حقوق سے کلیتاً محروم کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ وہ دو باتیں اس میں آئیں گی، میں پہلے یہ بتا دوں، تاکہ مرد جو اصل قوم کو کی بقا کے لیے اس کے جہاد کے لیے لازم ہوتے ہیں وہ بیکار و بےمانی ہو جائیں، اور عورتوں کو اس طرح برائب کر کے ان کا کردار بھی تباہ کر دیا جائے۔ دوسرا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ایک تو پہلا معنی ہے ظاہری طور پر بھی ایسے ادوار آئے ہیں جب کہ فیصلہ کیا گیا کہ بعض فرائین کی طرف سے کہ بیٹوں کو قتل کرنا ہے، اور تاکہ اس قوم میں سے مرد کم ہو جائیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے اس کا ظاہری معنی ہرگز غلط نہیں، درست ہے، میں زائد معنی بتا رہا ہوں۔ زائد معنی ہیں یستحیون نساءکم، اور تمہارے اندر جو عورتوں والے مزاج کے لوگ ہیں، جو اثر قبول کرنے والے ہیں، ان کو لفٹ دیتے ہیں۔ بس یہاں نساء کی حد تک نہیں ہے، بلکہ نسوانی مزاج میں جو بعض کمزوریاں ہیں ان کا ذکر ہے کہ عورتیں جلدی اثر قبول کر لیتی ہیں، تو وہ مرد جو نسوانی صفات رکھتے ہیں، وہ نسوانی صفات ہونے کے نتیجے میں رکھنے کے نتیجے میں نسوانی دلکشی سے تو عاری ہو جاتے ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ بدزیب دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مرد عورتیں بنیں گے تو وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوں گے اور ہجڑے دکھائی دیں گے۔ بس تمہارے مردوں میں سے جو عورتوں کا مزاج لے کر چلتے ہیں اور افسروں سے اپنے قوم کے مفاد کے خلاف وہ خوشامد کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو زندہ رکھو، ان کو بڑھاؤ، ان کو فروغ دو، تاکہ کمینے اور ذلیل لوگ اوپر آ جائیں۔ اب بین ہی یہ ساری باتیں اس زمانے میں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو قرآن پڑھتے ہیں اور نظر نہیں آتی۔ اب انہوں نے قانون بنا کر عملاً پاکستان میں ہجڑوں کو احمدی کے نام پر ووٹ دلوائے اور اسمبلیوں کے ممبر بنوایا۔ یہ وہ لوگ ہیں یستحیون نساءکم کے تابع آتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو زندہ کرو، ان کو آگے بڑھاؤ، یعنی وہ کمینے لوگ جو اپنے قوم کا مفاد بیچنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں، ان سے سودے کرو، ان کو فائدے پہنچاؤ، گویا وہ قوم کے لیڈر کے طور پر ابھریں۔ اب قوم نے تو رد کر دیا ان کو، اور ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ ایک کنسٹیٹوئنسی یعنی ووٹ دینے کا حلقہ جس میں 1,00,000 ووٹ ہے، مثلا اس 1,00,000 ووٹ میں سے صرف
200 एक आदमी को वोट दे रहे हैं, उसका क्या हक है कि मेंबर बने? और जब तहकीक हो तो ये भी पता चल जाए कि वो 200 भी असल नहीं है, वो सारे झूठे बनाए हुए हैं। तो जब तक ये कौम फैसला ना करे कि किसी कौम के किरदार को बर्बाद करने के लिए उनके कमीने और सिफला लोगों को ऊपर लाना है, जो निस्वानी सिफात इस हद तक रखते हैं कि कमज़ोर हैं और अपने आप को पेश कर देते हैं, अपनी गर्दनें झुका देते हैं दूसरों के सामने, उनको आगे लाओ, उनको ज़िंदा करो, ये भी माना है। तो ये 3 मानी मैंने बयान कर दिए हैं। अगरचे तर्जुमों में सिर्फ एक ही माना बयान हो सकता है क्योंकि ये तफसीली माने होते हैं, लेकिन इम्कानात आपके सामने खुले रहने चाहिए। ये भी माना है, ये भी है, ये भी हो सकता है, और भी गौर करें तो माने निकल सकते हैं। ये है। अच्छा, इधर से वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इस बात में तुम लोग ए बनी इसराइल तुम्हारी बड़ी सख्त आजमाइश थी, बड़े कड़े इम्तिहान में डाले गए। और जमात अहमदिया अल्लाह के फजल से इस इम्तिहान में पड़ी और कामयाब गुजरी, क्योंकि उनमें बड़ी भारी तादाद थी जो मुतासर हो गई थी। लेकिन जमात अहमदिया में गिनती के चंद आदमी जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उनके सिवा किसी ने बेवफाई नहीं की। और जब हमने तहकीक करवाई तो पता लगा अक्सर नाम झूठे फर्जी उनके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमें पता लग गया है, लेकिन होगा वही जो होना है, जो हमने फैसला किया हुआ। तो बलाओं में रब्बिकुम अज़ीम में जब ये बात जमात अहमदिया के सिलसिले में दोहराएगी तो अल्लाह ताला ने बहुत फजल फरमाया और जमात को साबित कदम रखा और इस इम्तिहान से कामयाबी से गुजार दिया।